وہ اعتماد کے ساتھ ہو، خوف و رجا کے ساتھ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عبادت کے اندر شامل ہیں، اور ہمہ قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ پہلا مغالطہ جو بعض گمراہ لوگ عبادت کے حوالے سے دیتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے، شرک کا دل دادا ہے، اور عام طور پر وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ امت میں شرک نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی شرک نہیں ہے، اب اس کے لیے پھر وہ مختلف قسم کی کلابازیاں لگاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پہلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ امت میں جو ہے وہ شرک بالکل اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو جلالی صاحب جو تھے ریلوی، اس طرح ان کے ہم نوا اور بھی کئی لوگ تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ امت میں شرک کا وجود ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے بعد میں کہنے لگے کہ امت میں شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے۔ پھر مزید ترقی کی، جب مزید ان پہ اعتراض آئے، قابو آ گئے، حدیثیں جو ہے وہ جو ہے علیات دوس والی حدیث، صحیح بخاری، صحیح قرب قیامت آپ نے مایا ذوالخلصہ بت دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوس قبیلے کی عورتیں جو ہیں ذوالخلصہ کے گرد طواف کر رہی ہیں۔ تو جب ایسی حدیثیں واضح صحیح آئیں تو پھر انہوں نے تیسرا یو ٹرن لے لیا، اور اس کے مطابق کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ امت کے اندر شرک اصغر ہوگا، شرک اکبر قرب قیامت ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ حالانکہ پھر اس کے لیے معاملہ یہ کیا کہ کہنے لگے کہ شرک تب ہوتا ہے جب بندہ کسی کو جو ہے وہ مستحق عبادت سمجھ کر، ٹھیک ہے جی، کسی کو واجب الوجود اور مستحق عبادت سمجھ کر اس کی پوجا کرے، عبادت کرے، تو شرک ہوگا۔ یعنی گویا کہ کسی کی بندگی عبادت بھی تب ہوتی ہے جب بندہ اس کو عبادت کا حقدار سمجھے۔ حالانکہ یہ چیز صریحاً قرآن کے بھی خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عبادت کے دونوں معاملات، واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا، واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے جو ازل سے ہے، ازل تک ابد تک رہے گا، وہ اپنے وجود کو قائم کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، مستحق عبادت و عبادت کا حقدار ہے۔ اب دیکھیے اگر یہ دو چیزیں ایسی ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بھی توحید کی اقسام بیان کرتے ہوئے یہ دونوں جو قسمیں ہیں، واجب الوجود کے اللہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے وہ وہی عبادت کا حقدار ہے۔ توحید کے یہ دونوں پہلو جو ہے تمام گروہوں کے اندر متفق مشترک ہیں، اس میں کسی کا تنازع اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر شرک کے دلدادہ حضرات نے یہ مسئلہ بھی متنازع بنانا شروع کر دیا کہ جی اللہ کے علاوہ اگر جو ہے کسی کو مستحق عبادت سمجھو گے تو شرک ہوگا۔ گویا کہ کسی کی عبادت کرتے چلے جاؤ، کسی کے نام کی تسبیح پڑھتے چلے جاؤ، انتہائی عاجزی تذلل اختیار کر کے ما فوق الاسباب اختیارات اس کو دیتے چلے جاؤ، ان کے ہاں اس کی عبادت تب تک عبادت نہیں جب تک آپ اس کو مستحق عبادت مان نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ بدیہی اور غلط ہے۔ اس باطل جو ہے وہ مفہوم کا نقصان کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے یہاں بعض شرک کے دلدادہ حضرات نے اختیار کی، ان کے بقول تو پھر نہ ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے ائمہ کفار جو ہے نا یہ بھی مشرک نہیں بنتے۔ کیوں کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ عبادت کا حقدار تو صرف اللہ ہی ہے، باقی یہ جو ہستیاں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، لات، منات، عزا، ہبل، ان کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ زمر ہے، فرمایا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ بت، یہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کے ہم نے جو ہے وہ مورتیاں رکھی ہیں، ان کو تو ہم
رب تک جانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، یہ عبادت کے اصل حقدار نہیں ہے، یہ مستحق عبادت نہیں ہے۔ ان کی تو عبادت ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں رب تک، پھر ان کی تعریف کے مطابق تو مشرکین مکہ میں یا وہ شرک کے مرتکب نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بزرگوں کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی لیے فرمایا ہوا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور وہ اپنے معبودوں کو جو ہے واجب الوجود بھی نہیں مانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جب تم کو بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ان سب کو پیدا اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو اس لیے جو ہے یہ تعریف کر کے غیر اللہ کی عبادت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور یہ صریحاً قرآن کے بھی خلاف ہے، اور جو ہے ائمہ سلف جو ہے صحابہ سب کی نصیحت کے بھی خلاف ہے۔ آپ اس کو عملی مثال سے دیکھ لیجیے، اگر عملی مثال سے دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اتنی بات کہہ دی، مسند احمد میں یہ حدیث کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ تو وہی ہوتا ہے نا جو آپ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اجعلتنی للہ ندا، اللہ کے بندے تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا۔ ما ما شاء اللہ وحدہ ثم ما شئت، مایا اس معاملات کے اندر بھی بغیر فصل کے اللہ کے ساتھ بندے کو ملانا جو ہے یہ بھی شرک کا جو ہے متقاضی ہے۔ میں یہ کہا کرو صرف وہ جو اللہ چاہتا، ہاں اس کے بعد جو میں چاہتا ہوں، رب چاہے اس کے بعد بندہ چاہے تو وہ معاملہ ممکن ہے، رب نہ چاہے پوری کائنات چاہے تو کچھ ہونا ممکن نہیں۔ دوسری چیز جو ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ استعانت مدد یہ بھی عبادت ہے، اور یہاں عبادت کو پہلے ذکر کیا گیا اور استعانت کو جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے کہ یہ چیز جو عبادت عام ہے، اور عبادت میں سے استعانت جو ہے وہ عبادت کا خاص ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیے یہ استعانت کا مسئلہ یہ بھی ہمارے ہاں واقعۃ الآراء مسئلہ ہے، اور عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کو بڑی تفصیل سے کھول کے بیان کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ جو ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک۔ یاد رکھیے یہ استعانت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ظاہری اسباب کے تحت، کیونکہ انسان کی ٹوٹل زندگی جو ہے پوری زندگی وہ اسباب کی ہوتی ہے۔ دیکھو پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، چلنے کے لیے پاؤں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سوچنے کے لیے دل و دماغ ہے۔ انسان کے جملہ معاملات جو ہے وہ ظاہری اسباب پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، جہاں ظاہری اسباب نہیں ہے وہاں اس سے مدد مانگو۔ ما فوق الاسباب مدد جو ہے وہ صرف ایک رب سے مانگی جائے گی، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ ہاں ما تحت الاسباب جو ہے وہ تو قرآن مجید نے خود اس بات کو واضح کر دیا، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا۔ ذوالقرنین جو تھے اللہ کے نیک بندے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم افرادی جو ہے طاقت کے ساتھ جو میرا تعامل کرو۔ اور یہی چیز تحت اسباب اللہ نے حکم دیا لوگوں جو ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں نیکی خیر بلائی کے کام میں دوسرے کا تعاون کرو۔ جہاں ما فوق الاسباب مدد کا معاملہ ہے، کائنات کے رب نے جو ہے بڑے واضح الفاظ کے اندر اس حقیقت کو کھول دیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 63 آپ نکال کے دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین نے
واضح الفاظ کے اندر یہ حقیقت سمجھا دی کہ لوگوں جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکا دیکھو مدد کرنے والی ذات صرف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، آپ ان سے فرمائیے، پوچھئے ان سے کہیے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو پانیوں کے اندر اور جو ہے خشکیوں کے اندر تمہاری مدد کرتا ہے، تدعونه تضرعا وخفيا، جس ذات کو تم جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ آوازیں دیتے ہو، اور یہ جو ہے اپنی التجا کرتے ہو، لیکن انجانا من هذه، اگر وہ اللہ ہمیں اس جگہ سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم اس کے شکر گزار بن جائیں گے۔ تو ہمیں قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب، دیکھو قل آپ فرما دیجئے اللہ ینجیکم منها، جس مشکل میں تم پڑے ہو اس سے بھی نجات دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ ومن کل کرب، اور ہر قسم کی تکلیف سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ثم انتم تشرکون، تم پھر شرک کر جاتے ہیں۔ سورہ نمل نکالیے 23 نمبر آیت، اس طرح وہاں پر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الوہیت کا تعارف کرایا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ 20واں پارہ ہے، 20واں پارہ شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ ہماری بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا الہ کا تعارف کروایا۔ آیت الکرسی پوری کس میں کھڑی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا تعارف الہ کا ہے کہ الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفات اور خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ ان لوگوں نے فرمایا کہ کون ہے وہ ذات، کل میں جو ہے یہ جو ہے وہاں پر لفظ ہے کہ 20ویں پارے کی بالکل ابتدا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو الوہیت کا تعارف کروایا، وہاں پر بھی اللہ نے 3 چیزوں میں یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور لاچار اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تم کو زمین میں حکومتیں عطا کرتا ہے۔ میں کون ہے یہ ذات؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو کہ اللہ کے سوا کا اور الہ ہے، ملک و مجبور لاچار کی پکار کو سننا، تکلیف کو دور کرنا اور حکومتیں عطا کرنا، یہ کام صرف الہ کا خاصہ ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، تو یہ بات ہم نے اس لیے وعدے کی کہ ایک تو قرآن و سنت کے واضح دلائل اس بات پہ، اس تقسیم پہ موجود کھڑے ہیں، اور یہ فطری طبی تقسیم ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو اس عقیدے کے معاملے میں گمراہ کرنے کے لیے ایک اور انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں یہ تقسیم جو ہے نا ما فوق الاسباب اور ما تحت، جو فطری بھی ہے اور سمجھ آنے والی بھی ہے، اس تقسیم کا انکار کر کے مشرکین مکہ والی تقسیم جو ہے نا اس کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کی تقسیم کیا تھی؟ مشرکین مکہ جو ہے بے دلیل اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ کے اختیارات ذاتی ہیں، سرکار کے عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، اور سرکار کے کیا ہیں؟ عطائی ہیں۔ اب آپ اس کو مشرک سے کہیں کہ اس کی دلیل کیا کہ مشرکین مکہ یہ عطائی والا نظریہ رکھتے تھے؟ آپ صحیح مسلم کتاب الحج نکال لیجیے، صحیح مسلم کتاب الحج، جہاں پر جو ہے مشرکین مکہ کے تلبیہ کا بیان ہے کہ جب یہ لوگ تلبیہ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جب کہتے ہیں لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر لا شریک، تیرا کوئی شریک
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قد جو ہے قدین قد ویلکم قدین اور اللہ کے بندو افسوس تو بس ہو گئی، اس سے آگے نہیں بڑھنا، لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب وہ آگے سے کیا کہتے الا شریکن، ما سوائے ایسے شریک ہولا جو تیرا شریک ہے، تملکو اللہ تو اس کا بھی مالک ہے، تملکو تو مالک ہے اس کا، وما مالک اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ مانا کیا بنا کہ تیرے تو سارے ہر چیز کا مالک تو ہی ہے، اصل تو ملے گا تیری ہے، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ تیرا ہی عطا کرتا ہے، تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کے اختیارات کا بھی مالک ہے۔ تملکہ وما ملک، یہ مشرکین مکہ والا نظریہ ہمارے یہاں معامل نہیں، اے دیکھو جی اللہ دے اختیارات ذاتی نے اور سرکار دے عطائی نے۔ اب یہ مسئلہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کا نتیجہ ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا کھڑا ہے، ہر کلومیٹر پر ایک داتا ہے، ہر مشکل کلومیٹر پر ایک حاجت روا ہے، ہر کلومیٹر پر تقدیر بدلنے والا، ہر کلومیٹر پر جو ہے وہ بیڑی بنانے والا موجود ہے۔ کہیں پر جو ہے جبیری ہیں داتا کے نام سے کھڑے ہیں، کہیں پر جو پیر القادرانی ہے وہ جو مشکل کشا کے نام پہ کھڑے ہیں، ٹھیک، کہیں پر جو ہے وہ محمدی سرکار ہے تقدیر بدلنے والے کا معاملہ ان کے پاس کھڑا ہے، کہیں پر جو ہے وہ یا دیگر معاملے بن جائے، تو ہر ایک جگہ ہر ایک قبیلے کا بت ایک جدا تھا۔ وہ حالی نے ایسے نہیں رویا بیچارہ، یہاں پر بھی سیم صورتحال وہی ہے، لیکن سبق ابدام یہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سا جو ہے اس کا دو طریقے ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے۔ کبھی بھی کسی آدمی سے آپ کی گفتگو ہو جائے تو اس کے اندر مختصراً یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ جن کو بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس سے فلاں بزرگ کے فلاں اختیارات ہیں، مثال کے طور سید علی جویری ہیں، ان کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ یہ داتا ہے، داتا کا معنی دینے والا، اور بھائی جو مر جائے وہ بیچارہ جو ہے کیا دیتا، اس کو تو کپڑے نہیں اتارے، کپڑے بندے نے پاڑ کے اتارے، استنجا مجھے تو زندہ نے کروایا، وضو غسل کروا کے کپڑے پہنا کے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے وہ پہلے وہ دعا ہی اپنے لیے کر سکتا تھا، جنازہ اس کا پڑا، وہ قبر میں نہیں جا سکتا تھا، پکڑ کے اتارا، اس کے لیے پھر دعا کی، پل پل پہ محتاج تھا، قبر میں جا کے حاجت روا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ کم از کم کو دلیل چاہیے نا، ہاں پل پل پہ تو محتاج تھا۔ اب اس کے بعد سمجھنے کی ضرورت ہے، چلو آپ نے کہتے داتا، یہاں ایک اور مغالطہ بھی ہوتا ہے، آپ نے وہ بھی سمجھ لینا، کہتے دیکھو اسی کے شرک ہو، آپ بتلائیں قرآن مجید میں اللہ کو داتا کہاں کہا گیا؟ یہ داتا تو لفظ عربی کا ہے ہی نہیں، داتا تو لفظ ہی فارسی، شرک کیسے ہو؟ بات سمجھے؟ تو ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا خیال ہے آپ پھر کسی بزرگ کو خدا لے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی اسماء الحسنی میں سے تو نہیں ہے نا، لفظ تو وہ بھی فارسی کا ہے، اگر داتا لفظ عربی کا نہیں ہے، اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے، تو خدا کس کو کہتے ہو؟ خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے، اسماء الحسنی میں سے تو وہ بھی، تو کیا خیال ہے کسی بزرگ کو کسی ہستی کو خدا بھی مانتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے؟ لفظ یہ بھی کس میں ہے؟ فارسی کے اندر ہی ہے نا۔ تو اب دادا کا معنی دینے والا، وہ بھائی اس کا آسان طریقہ، علی جو سید پیر القادر جیلانی جو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ یہ غوث اعظم ہے۔ اچھا ویسے عجیب منطق ہے، غوث اعظم ہے، وہ بھائی اللہ کے بندو دلیل کیا ہے؟ اس کی غوثیت کا عالم یہ ہے، خود ضیاء اللہ قادری نے اپنی کتاب کے اندر جو سیرت غوث الثقلین، سیرت غوث الثقلین کی کتاب ہے، بریلوی مولوی ضیاء اللہ قادری تھا سیالکوٹ کا، مولوی ضیاء اللہ قادری جو تھا نا، اس نے بھی یہ واقعہ نقل کیا اپنی کتاب سیرت غوث الثقلین کے اندر کہ پیر القادر جیلانی جب فوت ہوئے نا تو ان کی قبر جو ہے، یہ جو موجودہ مزار ہے، یہ 2 نمبر جعلی ہے، یہ پیر القادر جیلانی کا دربار نہیں ہے، یہ بنوٹی قبر ہے، جعلی قبر ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا کہ ان کو جس جگہ پہ دفن کیا گیا وہ جگہ جو تھی نا وہ حکومت کی وقف جگہ تھی۔ اب جو وقف پراپرٹی ہے وہ حکومت کی ملکیت ہوتی، ان کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس وقت کا جو حاکم بادشاہ تھا اس کو پتا چلا کہ عبد القادر جیلانی کو یہاں وقف املاک میں حکومتی پراپرٹی میں دفن کر دیا گیا،
انہوں نے آرڈر دیا کہ جو ہے اس قبر کو اکھاڑو اور اس کو جو ہے وہ ہر چیز سمیت دریا پورد کر دو۔ وہ قبر اکھاڑی گئی اور جو باقیات تھی جسم کی اس سمیت جو ہے وہ دریائے دجلہ کے اندر جو ہے پیر ساگمان قبر ان کو بہا دیا گیا۔ یہ بات زیادہ قدر کی۔ اب پیر صاحب دریا پورد ہو اور کچھ عرصے جدھر سے بات کیا، نہ جانے جسم کی کنڈیشن کیا تھی، اللہ عالم۔ بہرحال وہ سب کچھ جو بھی کر سے نکلا، ہر چیز جو ہے وہ سب قبر کی مٹی سمیت دریا پورد کر دیا گیا۔ اب موجودہ جو مزار ہے یہ ٹوٹل فرضی اور جعلی مزار ہے، اور یہ مسلمان چیز ہے۔ میں نے پچھلی جاولا قادری کا حوالہ دیا، والد کتابوں کا حوالہ بھی موجود ہے، مستند تاریخ کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں، لیکن میں نے اس لیے بریلوی عالم ضیاءاللہ قادری کی بات کی ہے کہ انہوں نے خود بھی، ان کو بھی یہ بات یہاں بھی تسلیم ہے سیرت غوث الثقلین کے۔ تو ابھی آپ ان کو جمع کر لیں۔ علی اجمیری ہیں داتا، پیرت کا جنانی ہے غوث اعظم، اور امام بری سرکار ہیں تقدیر بدلنے والے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ اتنا ہے کہ آپ کسی بھی گفتگو ہونا تو انہیں کہیں ٹھیک ہے جی یہ تین بزرگ چلو لے لیتے ہیں، آپ بسم اللہ کے آپ کے بقول کے سرکار کے اختیارات کیا ہیں؟ عطائی۔ ان کے اختیارات کیا ہیں؟ عطائی ہیں۔ عطا کی دلیل چاہیے کہ نہیں؟ آپ بسم اللہ کیجئے، قرآن مجید کی آیت پڑھیے کہ سید علی جویری کو اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا کرنے کا منصب دے دیا۔ محیدین چشتی صاحب کے والے سے تو ہم نے کیا جب چلا کاٹ کے گئے تو جاتے وقت شعر پڑھ کے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملہ کامرہ را رہنما، تو وہ پیر جو ہے وہ شعر پڑھ کے چلے گئے، آپ نے بورڈ لکھ کے سین بورڈ لکھ کے لگا دیا۔ سین بورڈ لکھ دینے سے کسی کے کیا دینے سے جو عقیدہ تھوڑا بنتا ہے، عقیدے کے لیے تو رب کا قرآن چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چاہیے۔ اور اگر بات کریں ہم جو دیوبندی بریلوی مکتبہ فکر کی تو وہاں پر تو رسول اللہ کی حدیث سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کہہ دیتے ہیں یہ خبر واحد ہے۔ عقیدے کے اس بات کے لیے یا تو قرآن کی نص قطعی چاہیے یا پھر کیا متواتر حدیث چاہیے۔ تو رسول اللہ کی بات سے تو آپ کے نزدیک عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، تو کیا خیال ہے معین الدین چشتی صاحب کے قول سے عقیدہ ثابت ہو جائے گا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملہ کاملہ رہنما، کیا وہاں سے عقیدہ بن جائے گا؟ آپ دلیل دے دیں کہ ان کو اللہ نے داتا کا منصب دیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیے بسم اللہ۔ پیر کا جیلانی کو اللہ نے منصب غوثیت دیا ہے، چلو آپ پڑھیے بسم اللہ کیجیے، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام بری سرکار کو رب نے تقدیریں بدلنے کا ٹھیکہ دیا، چلیے آپ بسم اللہ کیجیے، پڑھیے قرآن کی آیت۔ دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ گائے شکل کے حوالے سے قرآن میں جاتا پڑھیے کون جس طرح اگر آپ طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو متعین کر رہے ہیں اور اس پہ عطا کی دلیل مانگے، لیکن یاد رکھے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے کچھ بھی نہیں ہے، دلیل نام کی چیز نہیں ملے، اوپر سے گستاخی کے فتوے تو مل سکتے ہیں لیکن آپ کو دلیل نہیں ملتی۔ کیوں؟ دلیل ہے۔ تو اسی لیے ایک چیز ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا مطالبہ آپ کریں، کیوں کہ یہ خود اس بات کے اقرار ہے۔ آپ دیکھیں پتہ کیا کہتے ہیں مغالطہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے جڑا یہ دیتا معجزہ جو ہے وہ پرندہ بنا کے پھونک مار کے کھونے لگ جاتا، وہ بل الحکمہ والابرص پھر جو ہے وہ مادہ زادہ دے وہ ہاتھ پھیرتے وہ تبینہ ہو جاتا، وہ اوڑی والے کو ہاتھ پھیرتے وہ صحت مند ہو جاتا، اور جناب مردے کو زندہ ہو جاتا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے اختیارات عطا کرتا ہے۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزہ دیے نا تو قرآن نے بیان کر دیے نا، اذن اللہ کی وضاحت کر دی نا، تو یہی تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دلیل موجود ہے، تو بھئی ان بزرگوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دیجئے نا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، یہاں دلیل کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ اصل میں جب میاں جمیل صاحب حافظہ اللہ نے تحریک شروع کی، تحریک دعوت توحید، جو حاجت روا مشکل کشا ایک خدا تو بڑی پریشانی ہوئی یار دوستوں کو، انہوں نے مقابلے میں شعر لکھ دیا حاجت روا مشکل کشا بِإِذْنِ خدا مصطفیٰ۔ ہم نے کہا چلو آپ نے خود مان لیا کہ جو بھی ہے لفظ اذن خدا سے بات کرنی ہے، بھئی اذن کی دلیل چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ بات خود مولوی غلام مسعود سعیدی بریلوی نے سورۃ المائدہ کے اندر
یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ مائدہ کے اندر. مولا غلام رسول سعیدی بریلوی نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر کہنے لگا کہ دیکھو جو ہے اصل یہی ہے کہ مدد اللہ سے ہی مانگی جائے. ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا کہتا ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں. یہ مدد کسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. لیکن کہتے ہیں ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کو جو اللہ کی طرف سے اذن عطا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ان کو اللہ کی طرف سے اذن ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا. اس اذن کا معیار کیا ہے، اس اذن کی پہچان کیا ہے؟ قرآن سے دلیل چاہیے کہ نہیں کہ یہ اذن جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو جو ہے جب اذن کی بھی دلیل کوئی نہیں، پھر اس کے اوپر جب ان کے مخصوص منصب کی دلیل کوئی نہیں، تو بھئی پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک اور انداز سے بھی آپ تھوڑی بات سمجھ لیتا ہے، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یاد رکھو کسی سے بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ سماع موتا کا آتا تھا، سارا کسی بھی مشکل کشائی ثابت کرنے کے لیے نا سارا زور سماع موتا پہ لگا دیا تھا. وہ بھائی بالفرض کو مردہ سن بھی لیتا، ایک منٹ کے لیے بالفرض کو تسلیم کر لے گا بندہ، تو کیا ہوگا؟ اسے مشکل کشا کیسے ثابت ہوگا، ہائے دروا کیسے ثابت ہوگا؟ وہ بھائی چار چیزیں چاہیے کسی بھی بندے کے مشکل کشا ثابت کرنے کے لیے. چار چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک، اس کے پاس علم غیب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ وہ جانتا ہو کہ ظالم کون اور مظلوم مسئلہ کیا ہے، ان کا حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، اور اس کی کنڈیشن کیا جس کے مطابق سے سلوک کرنا. اگر کوئی غیب کا علم نہیں ہوگا تو پتہ نہیں ظالم مد مانگنے آیا کہ مظلوم مانگنے آیا ہے. ٹھیک ہے، معاملہ کیا تھا، اس کی کنڈیشن کیا تھی، بات بنی کہاں سے، بگڑی کہاں پہ، ظالم نے زیادتی کی کس نے، زیادتی ہوئی کس کے ساتھ. پہلے نمبر پہ کیا چاہیے؟ علم غیب. علم غیب کے بعد اس کے پاس دوسری بڑی چیز جو ہے وہ سماع چاہیے کہ وہ ہر ایک کی ہر وقت سن سکتا، کیونکہ دنیا میں کہیں دیر کہیں رات، پھر ہر ایک کی زبان کیا ہوتی ہے، الگ ہے. تو اس کو بعد ہر ایک کی ہر وقت سننے پر قادر ہو. وہ گھرنا تو ایک بندہ پشتو میں بول رہا ہے، تو حضرت صاحب عربی عبداللہ شیخ گوری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں نا، انہوں نے ایک بار واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں تبلیغ کے لیے بغداد چلا گیا. جب میں بغداد گیا تو اتفاق ہو گیا، اس نے اتفاق کہ وہاں پر رفیع عبد القادر جیلانی کی قبر پہ ہمارے فیصل آباد کا بابا تھا، تو وہ دعا پہ کر رہے، بڑے گریہ داری، یا بابا جی میرے ہاتھ کر رہے ہیں. جو اپنے انداز سے بتاتے، کہنے لگا کہ مجھے نہ تھوڑا سا جوش آیا تو میں نے نہ آخر لگا کے نہ بازو لگا کے اس کو لایا بابا. تو میں نے کہا بابا جی تسی پنجابی چ دعا مانگنا تے پیر صاحب کے عربی سن، پیر صاحب کے پنجابی آمدی کوئی نہیں. بابا جی آپ پنجابی میں مانگ رہے ہیں، پیر صاحب کو پنجابی آتی ہی نہیں. تے کہندا پتر پھر میں کی کراں، مینوں عربی نہیں آتی. کہندا پتر پھر میں کی کراں، مینوں عربی ہن پتر بابے نوں عربی نہیں آمدی تے پیر صاحب نوں پنجابی نہیں آمدی، سمجھاؤ کون لین کی آیا. اس لیے جس سے مدد مانگنی ہے اس کے بارے میں دوسری چیز کا ضرور ہونا ضروری ہے، وہ ہر ایک کے ہر جگہ سے ہر وقت سننے والا، اسے پتا ہو کون کیا مانگ رہا ہے. نمبر 3، اس کے پاس ہمہ قسم کے خزانے ہونے چاہیے. کیوں؟ کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو جنگ میں فتح، کسی کو مقدمے میں کامیابی چاہیے، کسی کو جو ہے وہ دولت چاہیے، کسی کو جو ہے وہ عزت چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے. ہر ایک کی من مراد کیا ہے وہ مختلف ہے. لہذا اس کے پاس خزانوں کا اس بات چاہیے کہ اس کے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سے رب کے پاس. چوتھی چیز یہ ہر ایک کی ہر سننے پہ قادر بھی ہو، اس پر غیب کا علم بھی ہو، وہ رب جو ہے رب کے خزانے بھی ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ بندہ اس کے پاس خدائی اختیارات ہونے چاہیے. کیا چاہیے؟ خدائی اختیارات. خدائی اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ اور دیکھو بندہ کسی کی بھی مدد کرے گا تو خود وہاں پہ چل کے، اور نبی علیہ السلام جتنے بھی میدان مقتل میں گئے، جہاد کے میدانوں میں گئے، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، جو ہے وہ مکہ کے لیے، تبوک کے لیے
مکے میں مدینے میں رہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ سارا کام ارادے سے کر لیا کہ عملاً چل کے گئے؟ عملی طور پر نبی علیہ السلام چل کے گئے نا. دیکھو یہ اللہ کا خاصہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیا. انما امرہ اذا اراد، رب کا یہ معاملہ ہے جب اس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہوتا ہے کن ہو جا فیکون. ارادے سے ہی ہر کام کر لینا. ارادہ جو ہے وہ اپنے ایک فیصلے کے ساتھ ہی کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو پیسہ، کسی کو اولاد، کسی کو جو ہے وہ عروج، کسی کو جو ہے وہ ادبار، کسی کے ہاں بیٹا، کسی کے ہاں بیٹی، کسی کو زندہ، کسی کو مارنا، کسی کو فتح، کسی کو شکست. صرف کیا ہے؟ صرف زبان سے کہنے سے بولنے سے ہر کام ہو جائے. یہ صرف رب کا خاصہ ہے، دنیا میں کوئی ہستی ایسا کر سکتی. یہاں سارا نظریہ بزرگوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہر ایک اپنے ارادے سے ہی کر لیتا ہے، ارادے سے زندہ عزت دیتا ہے، ارادے سے مار دیتا ہے، ارادے سے ہی وہ دولت دیتا ہے، ارادے سے شہرت دیتا ہے. وہ جو خالصتاً خدائی اختیار ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ پورا اختیار کس کو دے رکھا ہوتا ہے؟ بزرگوں. اسی لیے یہ چیز سراسر جو ہے وہ بدترین شرک ہے، جو ہے ما فوق الاسباب بلا دلیل غیروں سے مانگنے والا نظریہ ہے. یہ ہم نے تفصیل تو اس لیے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ شرک عام ہے، اور صرف بریلوی نہیں ہے، بدقسمتی سے دیوبندی بھی اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. دیوبندی بھی اس شرک میں پیچھے نہیں ہے. بہت سارے حاجی امداد المہاجر مکی کو پکڑ کے دیکھو کہ دریا ڈوب رہا، جب کسی کا جہاز ڈوب رہا تھا، جو پیر نے مرید نے آواز لگائی تو کہنے لگے جو ہے حاجی امداد اللہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے اور مرید کو لا کے لنگی دی، کہنے لگے اس کو نچوڑ کے صاف کر دو، نچوڑ کے صاف کی. اس سے جو ہے وہ یا سمندر کے پانی کی سمیل تھی. اس سے پوچھا کیا ہوا، کہنے پانی کی طرف سے آ گیا. کہنے لگے اصل میں نا بس کسی کو بتانا نہیں، وہ آپ کا ایک پیر بھائی تھا نا، اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی. اس کا دریا یا جہاز ڈوب رہا تھا تو وہ میں نے کندھا لگا کر اس کا جہاز پار لگا دیا. ادھر ہی تقریر پہلی باری دیکھی ہے میں نے بارہا. تو اب اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی طرح، بلکہ یہ چلو کیونکہ اپنی پیری مریدی کے بیڑے گھر ہوئے نا واقعات کے، قرآن مجید کی تفسیر عثمانی جو تھی نا، یہ سعودیہ کسی دور میں شائع کرتا تھا. یہی آیت کو آپ نکالی ہے کس سے؟ تفسیر عثمانی سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور بندہ بھی معمولی نہیں ہے، محمود الحسن بندی شیخ الہند جو ہے، اور انہیں کے آگے شاگرد جو ہے اسے شبیر احمد عثمانی، انہوں نے بھی اس آیت ایاک نستعین کے تحت لکھا کہ اگر جو ہے کوئی بندہ کسی کو جو ہے وہ جو ہے غیر مستقل اور رحمت الہی کا واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر، مستقل نہ سمجھے کہ اس کے ذاتی اختیارات، یہ سمجھے کہ اللہ کے، اور اس کو جو ہے واسطہ الہی کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ اور واسطہ سمجھ کے اگر اس سے مدد مانگتا ہے تو جائز ہے. بے عین ہی وہی عقیدہ جو مشرکین مکہ والا ہے. اب جب یہ عقیدہ انہوں نے بیان کیا، جو اس تفسیر عثمانی سعودیہ سے پابندی لگی نا، اس کے اندر وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے اندر شرکیہ معاملات اور گمراہ کن نظریات سے لبریز ہے دیوبندیوں کی تفسیر عثمانی، اور یہ شرکیہ عقیدہ پہ لکھا ہوا، اور یہ دیوبندیوں کو بھی مسلم ہے کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے. آپ دیکھ رہے ہوا یہ کہ معارف کے اندر ایک مضمون شائع ہوا، اس کے اندر ایک آدمی جو تھا نا، اس نے خواجہ عمر سید محمد ریاض نامی آدمی تھا، اس نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ جو شیخ الہند کا عقیدہ ہے، یہ کہ ہم نواؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے اگر کسی بندے کو محض واسطہ الہی اور واسطہ الہی سمجھ کے، رحمت الہی کا ذریعہ سمجھ کے، جو ہے غیر مستقل سمجھتے ہوئے اس سے اگر اعانت کرے تو، استعانت کرے تو جائز ہے. یہ تو سیم واضح وہی عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. یہ تو سراسر یہ تو سیدھا وہی عقیدہ کہتے. بس وہ ہے کہ بزرگ جو ہے وہ مولانا شیخ الہند صاحب محمد دیوبندی اور ان کے جتنے بھی معتقدین ہیں نا، وہ اسی کے قائل ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں. تھانوی صاحب جو ہے وہ اس نظریے کو، یہ جو نظریہ ہے محمد دیوبندی والا، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں. اب ایک اس کو جو ہے وہ ایمان کا حصہ مانتا ہے، اور ایک اس کو کیا کہتا ہے،
بدعت کہتا ہے، تو اس لیے ان کے ہاں بھی شرک کا گنج جو اس طرح موجود ہے۔ صرف یہی بات نہیں، حتیٰ کہ دیوبندیوں کا یہ بھی شرک والا معاملہ موجود ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے الاستشفاء بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استشفاء بقبر النبی کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے تحت یہ معاملہ متعلق رکھتا ہے کہ ان کے ہاں اگر وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جائے، قبر مبارک پہ جاتا ہے اور قبر پہ جا کر کے نبی علیہ السلام سے التجا کرے، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر سے اس کی بات سنتے بھی ہیں اور نبی علیہ السلام آگے رب کے سفارش بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو ماں فوق الخباب نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد اور پھر اس کی بنیاد پر آگے مانگنا، جبکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے اور دیوبندی مذہب کے اندر خبر واحد سے اور جو ہے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی بھی دیوبندی جس کو اس بات کے اوپر اختلاف ہو، اسے اپنے اصولوں کے مطابق الاستشفاء بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر اور حیات النبی کے عقیدے پر اسے چاہیے یا تو قرآن کی نص قطعی پیش کرے یا پھر جو ہے وہ متواتر جو ہے وہ نص پیش کرے، حدیث پیش کرے، لیکن جو ہے وہ بیچارے کہاں سے پیش کریں گے؟ اس معاملے میں مذہب یتیم ہے، عقیدت کے اوپر عقیدے کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو رہنمائی کا نا ہماری، الصراط المستقیم سیدھے رستے کی۔ اب یاد رکھیے ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، ارا یری اراءۃ، اراءۃ الطریق، کسی کو رستہ دکھلانا، اور دوسرا ہدایت کا معنی ہوتا ہے کسی کے دل سے کفر شرک نکال کے اس میں ایمان بھر دے۔ نبی علیہ السلام کے حق کے لیے جہاں ہدایت کا لفظ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، دو طرح کی عقل یاد ہے۔ ایک دفعہ طالب فوت ہو گیا، نبی نے کہا چچا تو آپ کو بڑا قلق تھا، چچا کاش کلمہ پڑھ لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیا کہ انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت دے رہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، تو یہ ہدایت کون سی ہے؟ کسی سے ایمان جو ہے وہ کفر نکال کر کے شرک نکال کے اس میں ایمان داخل کر دینا، یہ رب کا خاصہ ہے، یہ کوئی بندہ کسی کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے ہدایت بمعنی اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَتَهْدِي یقین آپ رستہ دکھلاتے ہیں، إِنَّكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے رستے اور ساتھ مستقیم والا رستہ دکھلاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں آیتیں ان کا مدعا سمجھنا چاہیے، ہدایت کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر دونوں آیتوں میں کوئی اشکال اعتراض بھی نہیں۔ انک لا تہدی من احببت، ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے کسی کے سے ایمان نے کفر نکال کے ایمان داخل کر دینا، یہ صرف رب کا خاص۔ دوسرا انک لا تہدی الی صراط مستقیم، یہ کیا رستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو رہنمائی کر ہماری سیدھے رستے کی طرف۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے یہاں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی کی فائدہ اس نماز پڑھنے کا جب آپ نماز میں کھڑے ہیں رب کے حجی، ابھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم میں، نماز کس چیز کی پڑھ رہے ہیں بھائی آپ؟ حالانکہ وہ بھائی صرف نماز ہی سارا دین ہے۔ یہ تو ہم ہدایت پہ ہیں کہ ہم جو ہے کفر شرک چھوڑ کے ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رب کے سامنے سربسجود ہیں۔ وہ میری زندگی کے جملہ معاملات کھڑے ہیں، میرے گھریلو معاملات، میرے معاشی کاروبار کے معاملات، میری غمی خوشی کے معاملات، میرے دیگر دنیا کے، کیا اس میں رہنمائی مطلوب نہیں ہے؟ میں تو نماز میں اللہ نے جس طرح مجھے اپنی رہنمائی کی، مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی، میں تو رب سے دعا اللہ ہر معاملے کے اندر تو میری سیدھے رستے کی طرف کیا کرنا، رہنمائی کرنا۔ یہ معنی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ بھی خود قرآن مجید نے واضح کر دیا، رسول اللہ کا رستہ صراط مستقیم ہے۔
آپ قرآن مجید کی آیات جمع کر لیں نا تو صراط مستقیم کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. جب نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ کس رستے پر ہیں، وہ رستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم پہ ہیں. قل اننی ہدانی ربی دینا قیما ملت قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہ میرے رب نے سیدھے رستے صراط مستقیم کی طرف میری کیا کی ہے؟ رہنمائی کی ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ دین قیما، یہ بالکل سیدھا دین ہے. تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا وہ دین جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صراط مستقیم ہے. تو یاد رکھیے کسی گٹر کو عطر کا نام دینے سے اس کی غلاظت خوشبو میں تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب قبر سے شروع ہوتا ہے، مزار پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور نام رکھا ہوا ہے تحریک صراط مستقیم. کیسا عجیب ظلم یہ! مذہب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قبر سے، اور مکمل کہاں پہ ہوتا ہے؟ مزار پہ. نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جو شرک کے جو رستے ہیں جہاں پہ شرک شیطان نے امتوں کو گمراہ کیا، یہود و نصارہ میں نبی لعنت کیوں کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کی ہے کہ وہ قبر پرستی کے اندر مر گئے. نبی اللہ مدینے میں جاتے ہی شروع میں روکا کیوں تھا قبرستان جانے سے؟ ان کو نہایت من زیادہ قبول، وہ روکا کیوں تھا؟ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو عقیدہ پختہ ہو جائے، قبر پرستی کا معاملہ سمجھ آ جائے، اس سے بچنا ہے. تو اس لیے جو ہے صراط مستقیم تحریک اور چیز ہے، صراط مستقیم اور چیز ہے. اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل سے یہ باتیں بے واضح ہونی چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور تاکہ ایسے خوشنما لیبل پہ کوئی ظالم امت کو گمراہ نہ کر پائے. اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر. اب اللہ نے انعام کن پہ کیا؟ خود قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقام پہ بتایا کہ منعم علیہ، منعم علیہ، جن پہ انعامات ہو. وہ کون لوگ ہیں؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. ان والا رستہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا رستہ جو ہے، اس کا سوال ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ وہ رستہ المغضوب علیہم جن پہ ناراض ہوا گیا. ایسا رستہ نہیں چاہیے کہ جن پہ غضب کیا گیا ہے. ولا الضالین، اور نہ گمراہوں والا جو ہے وہ رستہ چاہیے. اب یہاں بھی آپ نے ایک بات گرامر کے لحاظ سے ہے اور ایک بات عقیدے کے اعتبار سے. پہلے تو ہمیں مغضوب علیہ اور ضالین کا تعین کرنا ہے، قرآن سے بھی حدیث سے. قرآن مجید کے اندر یہود کے حوالے سے اللہ نے یہ بات بیان کی، فباؤوا بغضب من اللہ. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. فباؤوا بغضب علی غضب، کہ وہ غضب در غضب جو ہے وہ رب کے جو ہے غصہ در غصہ جو ہے اس کا شکار ہو گئے. تو قرآن مجید پڑھے تو یہ جو ہے چیز اس کے مصداق یہود ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اگر آپ سجا قرآن مجید سورہ مائدہ پڑھے کہ قوم قد ضلوا، جو ہے ما ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا واضلوا. ٹھیک ہے جی، کہ تم نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے جو ہے وہ
گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 77 ہے، 77۔ تو یہ پیچھے سارا تذکرہ عیسائیوں کا اور عیسائیوں کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات بھی اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ مغضوب علیہ یہودی ہیں اور ضالین کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ اور جامع ترمذی میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المغضوب علیہ جو ہے یہودی النصارى، اس سے مراد عیسائی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، تو اللہ کے بندوں اور کون ہیں؟ یہی یعنی ان سے مراد ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے غیر المغضوب علیہم، اب دیکھیے اصل میں صراط الذین، صراط مستقیم ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ الذین اس میں موصول ہے، انعمت علیہم جو ہے انعمت فعل فاعل علیہم اس کے متعلق جملہ ہو کر کے یہ جو ہے صفت صراط الذین موصوف کی صفت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ انعام کیا، یعنی وہ لوگ جن پہ انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، اب الذین جو ہے نا صراط الذین مرکب اضافی ہے، یہ معرفہ ہے، اور لفظ غیر اگرچہ یہاں مضاف ہو رہا، یہ آپ نے قاعدہ گرامر میں نحو میں پڑھا ہوگا کہ تین لفظ عام طور پہ باوجود، تین اور بھی لفظ ہے عام حروف، تین لفظ ہے، یہ باوجود مضاف ہونے کے نکرہ ہوتے ہیں۔ لفظ مصر، لفظ نحو اور لفظ غیر۔ لفظ نحو، نحو فلان فلان، نحو فلان، جیسے آپ شاید نے مثالیں پڑھتے، لفظ نحو، لفظ مثل، لفظ غیر، یہ ایسے الفاظ ہیں جو باوجود مضاف ہونے کے نکرہ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب پیچھے صراط الذین معرفہ ہے، لیکن یہ جو ہے وہ نکرہ ہے، یا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ صفت ہے، تو پھر یہ جو ہے نکرہ کیوں ہے؟ یہاں بات دو معنی کرتے، دو طرح کی تعبیر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے قاعدہ تو یہ تو اس کو حال بنا کر کے جو ہے اس کو معرفہ کے معنی کے اندر ہی لے لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل تو نکرہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات معرفہ کا معنی بھی دے دیتا ہے، اور بہت ساری توجیحات یہاں پر کی ہیں۔ بہرحال بعض اس یہاں پر اس اعتبار سے ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو دوسرا عقیدے کا مسئلہ سمجھنے والا وہ ہے انعمت علیہ، انعام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ علماء کرام خاموش ہو گئے کہ آپ سمجھ گئے؟ انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، کس نے انعام کیا؟ اللہ۔ انعام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اچھا، غضب اور ضال دو لفظ آگے، ان کی نسبت رب کی طرف ہے۔ غیر المغضوب، ایسا رستہ نہ ہو جن پہ غضب کیا جائے، جن پہ ناراض ہوا گیا، ولا ضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ گمراہی کی نسبت بھی قوم کی طرف ہے، غضب کی نسبت، مغضوب کی نسبت بھی تو یہ قوم کی طرف ہے، لیکن انعام کی نسبت رب کی طرف ہے۔ یہاں پہ عقیدے کا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ان دونوں باتوں میں دوسری برائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے، عقیدے کا نظریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ عقیدے کا نظریہ یہ ہے، لوگوں خیر کی نسبت، اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور برے کام کی نسبت، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ آپ قرآن مجید میں اس کی مثالیں دیتی، جب یا وہ انعام کی اللہ کی طرف، غضب اور ضال کی نسبت رب کی طرف۔ آپ سورۃ القہف میں چلیے، سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سو گئے، یوشع بن نون علیہ السلام پاس تھے، اور مچھلی جو ہے اس نے دریا پکڑ لیا، رستہ پکڑ لیا۔ یوشع بن نون نے کیا کہا تھا، جو ہے یہ میں جو ہے چلو بعد میں بتلا دیتا ہوں۔ اچھا آگے چلے گئے، جب وہ تھک گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بھئی یوشع اللہ ہوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو کیا کہنے لگے کہ وہ تو میں بھول، وما انسانیہ الا الشیطان، یہ نہیں کہا کہ مجھے رب نے بلا دیا، وما انسانیہ الا الشیطان،
بلانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ شیطان کی طرف کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے کیا دیتا ہے۔ اب دیکھو بیمار ہونے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف، اپنی طرف۔ میں بیمار ہوں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن بیماری کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوا یشفین، تو وہ مجھے، اور شفا کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اس انداز سے آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیے۔ کئی مثالیں، 2 مثالیں میں نے عرض کی ہیں بات سمجھانے کے لیے قرآن مجید سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نظریہ سمجھایا کہ نبی نے دعا کرتے ہوئے نبی نے فرمایا، اللہ والخیر کلہ بیدیک، اللہ ساری خیر بلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت تیری طرف، والشر لیس، یہ عقیدے کا مسئلہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس مسئلے پہ آپس میں ایک دوسرے کو دیوبندی بریلوی کافر قرار دیتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی نے جن وجوہات پہ دیوبندیوں کو کافر لکھا ہے ان میں سے ایک مسئلہ امکان کذب ہے، اور وہ مسئلہ اسی پہ کھڑا ہے۔ یہ ایک متکلمین جتنے بھی ہیں نا، عقل پرستوں کا گروہ، ان ظالموں نے ایک نئی بیعت چھیڑ رکھی ہے، سادہ العوامی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ اب انہوں نے ظالموں نے شریعت کے ان اسلوب، قرآن کے اسلوب کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے عقیدے کو چھوڑ دیا، اور جو ہے جو آیت کا ظاہری معنی لے کے تباہ آزمائی شروع کر دی۔ ایک اس کو جو ہے وہ خالصتاً تنزیہ تقدیس کے آڑ میں کلی طور پہ جو ہے وہ منکر، دوسرا اس کو اللہ کا نقص قرار دینے لگا، لہذا جو ہے دیوبندیوں نے لکھا کہ قادر ہے اللہ، جھوٹ بولنے بولتا نہیں لیکن جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکے۔ اب یہ دیوبندی بریلوی نظام اس قدر بڑا، اس کی یہی وجہ ہے کہ دیوبندیوں کی کتاب المحند علی المفند، جب دیوبندیوں کے خلاف احمد رضا بریلوی نے جو ہے اپنے دور کے اندر جو سعودی حکومت شریف مکہ وغیرہ کی، ان کے علماء سے دیوبندیوں کے نظریات لے کے وہ صحیح لے کے غلط ان کا ذاتی مسئلہ ہے، تو دیوبندیوں کے خلاف فتویٰ لیا تھا کہ یہ فرقہ گستاخ اور کافر ہے، اور حسام الحرمین کے نام سے دیوبندیوں کے خلاف باقاعدہ کتاب شائع کی۔ پھر اس کے جواب کے اندر دیوبندیوں نے اپنا عقیدہ رجسٹرڈ کروانے کے لیے پھر وہاں کے عرب علماء سے رابطہ کیا کہ جناب ہمارے بارے میں مغالطہ امیزی کی گئی ہے، اور پھر وہاں رابطہ کر کے وہاں سے جو ہے جب رابطہ کیا تو انہوں نے 26 سوالات کے مشتمل ان کو جو ہے وہ ایک تحریر دے دی کہ جناب آپ اس کی روشنی میں اپنے عقائد کی وضاحت کریں۔ تو اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور وہ کتاب جو ہے خلیل احمد سہارنپوری جس میں بذل المجہود لکھی ہے، خلیل احمد امبیڈکری خلیل احمد سہارنپوری صاحب جو تھے ان کی سربراہی کے اندر علماء کی کمیٹی کے ساتھ پھر انہوں نے اس کے جو ہے وہ جوابات لکھے، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، المحند علی المفند، یعنی عقائد علماء دیوبند، اور اس کتاب کے اندر اس مسئلے کا بھی ذکر موجود ہے، چونکہ یہ بھی مسئلہ ان کے درمیان متنازع تھا۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ جو بھی شر بری چیز ہے اس کی نسبت رب کی عقیدہ یہی ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن خیر کی نسبت رب کی طرف ہوگی، شر کی نسبت رب کی طرف کرنی جائز نہیں ہے۔ والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک۔ اور یہاں پر ایک اور عقیدے کا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور زندیق فرقہ ہے، اور وہ زندیق فرقہ ہے قادیانیت۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون علیہ ما علیہ، اس ملعون انسان کے جتنے پیروکار ہیں نا، وہ بھی قرآن مجید، اب مرزے کو اس کا مسئلہ تو اگر ہم کریں آگے بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس بدبخت کے لیے کہ رستہ تو تھا کوئی نہیں نبوت کا، اسلام کا عقیدہ بڑا واضح ہے ختم نبوت،
لیکن تصوف کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہ صوفی ازم جو ہے یہ لوگوں کو جبری کرتا ہے، جس میں ہر پیر ایک مستقل خدا ہوتا ہے، ہر پیر جو ہے مستقل رہنما ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا درجہ نبی والا ہوتا ہے، اور اس سے پیر کی، جسے پیر کہتے ہیں ظالم کو، اس کی اطاعت بھی غیر مشروط ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہوتا ہے الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، یہاں تک لکھا ہوا الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ. جب بندوں کو اٹھا کے رب کے منصب پہ، نبی کے منصب پہ رکھو گے تو ظالموں پھر گمراہ شیطان لوگ گمراہ کر کے پھر منصب نبوت پہ نہیں ابھارے گا. یہ چیزیں آپ کو جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی باتوں میں مثال یہ مل جائیں گی آپ کہ ان کے یہاں پیر کا مقام وہی ہوتا ہے جو امت کے اندر نبی کا، مریدوں کے یہاں وہی مقام ہوتا ہے جو امت کے اندر نبی کا مقام ہوتا ہے. بات سمجھے؟ تو اب انہوں نے کہا دیکھیں جی صراط الذین انعمت علیہم منا، تو انعام یافتہ کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہتے دیکھو یہ مطلب ہوا کہ بندہ دین میں محنت کرتے کرتے صدیق بن سکتا ہے، بندہ دین میں محنت کرے تو شہید ہو سکتا ہے دین کے لیے، بندہ محنت کرے تو صالحین مثالیں بن سکتا ہے. جب بندہ صالح بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ حالانکہ وہاں رب نے یہ جو ہے ان 4 مراتب کو یہ تو نہیں کہا کہ جو ہے تم جو ہے وہ صالح بن گئے، تم شہید بن گئے، تم فلاں بن گئے. پوری ایت پڑھ دو تو جو ہے وہ قادیانی مذہب کی یہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ سارا تار بود بکھر جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ حسن اولئک رفیقا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے انہیں ان 4 قسم کے اعلیٰ درجے کے حامل لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا. وحسن اولئک، بہت اچھے ہیں یہ دوست. یہ نہیں کہا کہ بندہ محنت کرتے کرتے صدیق شہید بن جاتا ہے. کیوں؟ اسلام کے اندر جو نبوت ہے یہ وہبی نہیں ہوتی، یہ کسبی نہیں ہوتی، یہ وہبی ہوتی ہے. نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے. وہبی کا مطلب کیا؟ کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ انتخاب رب کا ہے، جس کو چاہے مگر رسول منتخب کرے، وہ جس پہ چاہے اپنی نبوت والی رحمت کرے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ بندہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ منصب نبوت حاصل نہیں کر سکتا. جو چیز اپنی محنت کے بل بوتے پہ بندہ کما لے وہ کسبی ہوتی ہے، اور جو محنت سے دار ملنے والی نہیں، صرف اللہ کا خالصتاً انعام ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ وہبی کہا جاتا ہے. تو نبوت وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے. آمین. پھر اس کے بعد آمین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مطلب استجب، یا اللہ تو دعا کو قبول فرما لے. اور یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے، اس کے بعد تم نے آمین کہنا ہے. یہ محل سمجھ لینا. اس کے بعد تم نے، اس کے بعد کب کہنا ہے؟ اذا قال الامام اذا امن الامام فامن. اس کے بعد جب امام آمین شروع کر دے گا تب آپ نے آمین کیا نہیں. اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہاں پر جو ہے آمین کے مسئلے کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب مسئلہ، ہر مسئلے کو اپنے فرقہ وارانہ رنگ میں انہوں نے یہ اختلافی بنا دیا. بعض حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے ہیں. آپ کی آمین کہنے کی آواز صف اول والے حتی یسمع من یلیہ من الصف اول، اور نبی علیہ السلام آمین کہتے ہیں مد بہا صوتہ
آپ اسے آواز بڑھا دیں. محدثین کی تبویب دیکھ لیں، امام بخاری کی تبویب دیکھ لیجیے، امام بہقی کی تبویب دیکھ لیجیے، امام ابو داؤد کی تبویب اور دیگر محدثین کی تبویب دیکھ لیجیے. جہری آمین کے محدثین نے باب والی اونچی آمین کہنے کے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ بھی متنازع بنا دیا گیا، حالانکہ واضح احادیث تھی. واضح متنازع کا بنا دیا کیونکہ اپنے فرقے کے اندر اپنی یہ خود ساختہ فقہ جو ہے اس کے اندر چونکہ جو اونچی آمین کہنی جائز نہیں، اس لیے جو ہے اپنا جو ہے وہ امام اس کو منصب نبوت رکھ کر کے امت کے فتوے شروع کر دیا. اب پھر اچھے بھلے مداز میں بیٹھ کر کے جو علم سے شغف رکھنے والے ان کا بیڑا گرک ہوتا، پھر وہی باتیں تمیلوں پہ شروع ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کا ستیہ ناش ہو جاتا. جو حق ہے وہ مانتے کیوں نہیں؟ صحیح بخاری کے اندر ہے، معلق روایت امام بخاری نقل کی ہے. مسند روایت جو ہے مسند یا مسند عبدالرزاق کے اندر امام عبدالرزاق نے صحیح سند کے ساتھ روایت کو نقل کی. امن ابن زبیر عبداللہ بن زبیر نے آمین کہا، ومن وراء ان کے مقدم نے اونچی آواز سے آمین کہا، حتی ان للمسجد لجتاً مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. اس انداز سے اونچی آمین کہتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی نا کہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ یہودی تم سے جو ہے وہ چڑھتے ہیں، اور ان میں سے ایک تو سلام کہنا ہے، ان کے اندر تمہارا امام کے پیچھے آمین کہنا ہے. یہاں پر ایک اور بات لطیفے کے طور پہ آپ کو بتلا دیتے ہیں، فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. فتح جنگ ہے یہ اسلام آباد یونیورسٹی سے اتر کے یہ جو ہے وہ علاقہ آگے جاتا ہے حضرت ایک طرف ان کے حضرت کا، یہ دوسری طرف فتح جنگ کا علاقہ. ادھر عبداللہ عبد بڑھایا جو بندی تھا اس کو تقریر کر کے گیا، بلکہ وہ دوسرا مواتی جو تھا نا، وہ کیا نام ہے اس کا، خضر یاد پکھروی، ٹھیک ہے، علم شکر چارہ ادھر سے تو محروم ہے، بدتمیزی میں بیچارہ یہ دورہ رکھتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ طنز کیا حدیثوں پہ، کہنے لگا یہ کہتے ہیں جی یہودی چڑھتے ہیں، کہندا تاڑیاں صفاں وچ یہودی ہون گے جڑے چڑھدے ہون گے، ساڈیاں صفاں وچ یہودی نہیں ہوندے. حدیث رسول کے مذاق کا انداز دیکھو. کہنے لگا یہ بھابی آندے نے، بھابی کہتے ہیں کہ جی حدیث ہے یہودی چڑھنے آمین کہنے سے اونچی کہنے یہودی چڑھتے ہیں. کہتا یہ بھابیوں کی صفوں میں یہودی ہوں گے، ہمارے صفوں میں یہودی نہیں ہے. خیر اس نے وہاں پر اپنی خباستیں کی، ماحول خراب کیا. انہوں نے جواب کے لیے مجھے بلایا کہ اس کا جو ہے وہ ازالہ کرنا ہے. میں چلا گیا. میں نے پھر ان کو وہاں پر ایک بات کہی، میں نے کہا اگر پہلے نمبر پر تو یہ حدیث رسول ہے، یہ مذاق کا انداز کسی بے ایمان کو زیب تو دے سکتا ہے، مومن کو زیب نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث اگر آپ پوری پڑھ لیتے تو مسئلہ تو حل ہو گیا تھا. جس طرح آمین پہ یہودی چڑھتے ہیں، اسی طرح سلام کہنے پہ بھی نبی رحمہ یہودی کیا کرتے ہیں، چڑھتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ پکھروی صاحب جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ آمین تو کہتے ہوں گے. اب یہ بتلائیے وہ کون سی یہودن ہے جس کو چڑھانے کے لیے آپ اونچی آمین جو سلام کہتے ہیں؟ گھر میں جاتے ہیں سلام تو کہتے ہوں گے. تو جب آپ سلام کہتے ہیں کہ یہودن کو چڑھانے کے لیے آپ سلام کہتے ہیں، جب اپنے مدرسے میں جا کر کے آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ کون سی یہودیوں کی جماعت بیٹھی ہوتی ہے جن کو چڑھانے کے لیے آپ اونچی السلام علیکم کہتے ہیں؟ فما وجوابکم فہو جوابنا. بسم اللہ الرحمن. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے اور احکام پہ مشتمل جو ہے مفصل جو ہے اس سورت میں، اور یہ بھی ترتیب کے اندر دوسری سورت ہے. نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر جو ہے وہ سورت ہے. البقرہ اس میں جنس ہے، اس کی بحث ہم انشاءاللہ آگے جا کریں گے، جہاں پر یہ واقعہ آئے گا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور پھر گائے کا ذبح کرنے کا حکم، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بقرہ کا لفظ جو ہے اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس جو ہوتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں پہ بولا جاتا ہے. اس سے مراد جو ہے وہ سور بیل ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ گائے ہے. کیا چیز ہے ذبح کیا کی؟ نہ کیا کہ مادہ جو تھی وہ انہوں نے ذبح کی. یہ بحث انشاءاللہ وہاں جو سبق آئے گا ان اللہ یأمر ان تذبحوا بقرہ، تو وہاں پر انشاءاللہ ہم یہ بات جو ہے وہ کریں گے. یہ بھی مدنی صورت ہے جو ہجرت سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس پر ہم نے اس کا معانی جو ہے وہ تفسیر سے پہلے ہم نے عرض کر دی ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات
آتے ہیں. مقطع قطع سے بنا ہے. قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. یعنی یہ وہ حروف ہیں جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا، کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کے معانی کے لیے بیجا جو ہے وہ تکلفات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ حروف مقطعات یہ بطور تحدی، بطور چیلنج بعض صورتوں کے شروع میں موجود ہیں. چونکہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر وہ لوگ معترض تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جو الفاظ کے ساتھ مختلف الف لام میم را حا میم طا سین، ٹھیک ہے، قاف ہا یا عین صاد، مختلف قسم کے حروف سے صورتوں کا آغاز چیلنج دیا. جن حروف سے تم کلام بناتے ہو اسے ہم نے بنایا ہے، اللہ اس جیسا کلام بنا کر کے اگر تم جو ہے اس کے بارے میں معترض ہو، شک میں پڑے ہو، تو ان کا اصل جو مدعا سمجھ آتا ہے وہ چیلنج کا ہے، اس کا کوئی الگ معنی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابیات اپنے نجی مسئلے، ایسے مسئلے جو عام طور پر کسی کے سامنے پوچھنے سے آدمی جو ہے وہ شرماتا ہے، عورتیں اپنے نجی مسائل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے شرماتا نہیں ہے، یہ فلاں چیز بیان بتا دیجیے، تو نبی اللہ بتا دیا کرتے. تو اگر ان الفاظ کو معانی ہوتے، صحابہ کرام مفسر صحابہ کرام موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی موجود ہے، عبداللہ ابن عباس مفسر ہے، اور دیگر صحابہ کرام موجود، لیکن کسی نے بھی ان کا کو معنی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی کوئی علم چھپایا نہیں ہے. وما اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر علیہ السلام جو بھی آپ کی اوپر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا آپ اس کو بیان کر دیجیے. اگر اس کا کوئی معنی مفہوم ہو تو اللہ کے نبی ضرور بیان کرتے. لہذا یہ بات باطل پرست لوگ جو اس کا معنی الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، یعنی الف سے لام ڈال لیا، جبریل کے نام کو آخر سے لام اٹھا لیا، اور نبی علیہ السلام کے نام کے شروع میم آتا تو میم سے مراد محمد لے لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، جبریل امین لے کے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترا. اور بھئی اس حقیقت کا تو انکار نہیں ہے نا کہ تنزیل من رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، نازل بہ الروح الامین، کہ اس کو جبریل امین لے کر کے آئے، یہ بھی قرآن ثابت ہے. علی قلبک، نبی علیہ السلام کے دل پہ اتارا گیا، نازل رسول اللہ پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، یہ بھی برحق ہے. لیکن اس لفظ کا یہ معنی یہ محتاج دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے الف لام میم کا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں. یہاں پر بھی بعض اہل علم تو یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ لا ریب یہ اگر ایک جملہ خبریہ ہے لیکن انشاء کے معنی کے اندر ہے. اے لا ترتابوا فیہ، تم اس میں کسی قسم کے شک نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ یہ خبر یہ ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہر قسم کے شک سے یہ پاک اللہ کا کلام ہے. ھدی للمتقین، یہ رہنمائی کرنے والا ہے المتقین، پرہیزگار لوگوں کی. ھدی للمتقین کی پر رہنمائی کرتا ہے کن کی؟ متقین کی. اب دیکھو قرآن مجید میں یہ اس قرآن مجید کے حوالے سے لفظ دو جگہ ہے. یہاں تو صرف مقربین جو واقعتاً بہت زیادہ عقائد، معاملات، کردار دین میں مستحکم مضبوط کے لوگ جو ہیں ان کے لیے رہنمائی کا لفظ ہے ھدی للمتقین. لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے. جس طرح یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح یہ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے. المتقین، اتقایت تک اتقان سے یہ متقین ہے، بچنا لفظی معنی، یعنی جو ہے نافرمانی سے، کفر سے، شرک سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والے. ان کی تفصیل پڑھنے تو قرآن مجید میں وہ آیات جمع کر لیجئے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 177 ہے. چونکہ روزوں کے والے سے بھی آپ کا معاملہ ہے نا، کہ اللہ نے روزے کا مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، تو رب نے متقین کا تعارف بھی کروایا ہوا. یہاں بھی 5 صفات بیان ہوئی ہیں: ایمان بالغیب، اور اقامت صلاۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ما قبل شریعتوں پر بھی ایمان، اور رسول اللہ کے نازل شریف پر بھی ایمان، اور آخرت پر بھی ایمان. یا
5 صفتیں متقین کی یہ بیان ہوئی ہیں، اور آیت 70 کے اندر بھی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں نیکی یہ تھوڑی ہے کہ تم مشرق مغرب طرف منہ پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو ہے پھر آگے جا کے وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ جو ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تو یہ متقین کے تعارف کا طریقہ جو ہے کہ جو متقین کی صفات سے متعلقہ آیات کو سامنے رکھیں تو متقین کا پورا ایک نقشہ سامنے ہے۔ 5 صفات اللہ نے یہاں بیان کی۔ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، جسے دیکھا نہیں، جو نظر نہیں آتی۔ گڑی ذرا کر لو، چلیے میں الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان جو ہے یہ کیا چیز ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے 3 چیزوں کا مجموعہ ایمان ہوتا ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار، دل میں یقین، اور اس کے آجا مطابق اعضاء سے عمل جو ہے، ان 3 چیزوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ اگر دل میں یقین نہیں ہے تو یہ منافق، اگر زبان سے اعلان اقرار ہی نہیں ہے تو بندہ کافر ہے، اگر دل میں یقین نہیں ہے تو بندہ منافق ہے، زبان سے اعتراف کرے بھی۔ اور اب دیکھو نا، زبان سے اقرار نہیں کیا، ہرقل بادشاہ کو دیکھو، اور زبان سے مانتا تھا، کہنے لگا اس نبی کو مان لو، وہ دل دور نہیں ہے، اگر مجھے موقع ملا مجھے شم دو، میں بھرپور اس طریقے کا استقبال کروں، والا وصل تو قدم ہی ہے، میں اس نبی کے قدم جو ہے وہ پاؤں دھوں۔ یہاں تک عقیدت اس کی بڑی ہوئی تھی، بات سمجھ کو آ چکی تھی، اور یہاں تک کہا کہ وہ دل دور نہیں ہے، جو ہے پاسا یملے کو موضع قدمیہ آتین سے بخاری میں ہے، کیا لگا لوگوں وہ دل دور نہیں ہے، میرے اس تخت کا مالک یا میرے پیروں کی جگہ یہ تخت کا مالک بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ جب دیکھا میری کرسی جا رہی ہے تو پھر ایمان سے، کلمہ پڑھنے سے، اعلان سے ایک انکار کر گیا۔ اب یقین تو اسے بھی تھا لیکن زبان سے اعتراف نہیں تھا، اور زبان سے اعتراف نہ ہو تو کافر، زبان سے اعتراف ہو دل میں یقین نہ ہو، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، ظالم بظاہر کو کہتا تھا جیسے پولیس اور منافقون رکھی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، آپ منافق آتے ہیں آگے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن منافق اپنے اس دعوے میں کیا ہیں، جھوٹے ہیں، اوپر سے مانتے اندر کوئی یقین نہیں ہے۔ تو یہ اعتقادی منافق ہوتا ہے جو ہے جس کا اندر سے جو ہے ظاہر پر تو وہ کلمہ پڑتا ہے لیکن حقیقت کے اندر اس کو یقین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر دل میں زبان سے اعلان ہے دل میں یقین نہیں تو یہ منافق ہوتا ہے، اگر زبان کا اعتراف بھی ہے دل میں یقین بھی ہے لیکن پھر اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس کی 2 صورت ہوتی، بعض اعمال کے نتیجے میں وہ ترک میں کافر ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، یا نماز چھوڑنے کے بارے میں شریعت اس کو کہا کہ الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، بین العبد بین الکفر ترک الصلاۃ، کیونکہ اعمال کی حیثیت انسانی جسم کے اعضاء کی ہوتی ہے۔ دیکھو عضو میں سے ہر عضو کی حیثیت مختلف ہے، ہاتھ کی حیثیت اور ہے، کان کی حیثیت اور ہے، پاؤں کی حیثیت اور ہے، آنکھ کی حیثیت اور ہے، ہاتھ کٹ جائے بندہ ناقص تو ہے مرتا نہیں ہے، پاؤں کٹ جائے بندہ ناقص ہے مرتا نہیں ہے، آنکھ ضائع ہو جائے بندہ جو ہے وہ ناقص تو ہے لیکن وہ ضائع نہیں ہوتا، گردن بھی تو جسم کا عضو بھی ہے نا، اگر گردن کٹ جائے تو مر جاتا ہے۔ اس لیے اعمال مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ عمل جو ایمان میں نقص آتا ہے اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سادہ عام طور پر لوگوں کو طلبہ کو ابتدائی طور پر یہ کہا جاتا ہے زبان سے اعتراف نہیں ہے تو کافر ہے، اگر اعتراف ہے یقین نہیں تو منافق ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر فاسق ہے۔ تو اس لیے جب تینوں چیزیں قائم ہیں تو پھر یہ مومن ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جن چیزوں کو دیکھا نہیں، جو چیزیں اس کے نظر میں نہیں رسائی نہیں،
کیونکہ اس کا ثبوت وحی الہی سے ہے، لہذا اس پر ایمان ہے، اس کو برحق مانتا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب موجود ہے، اس کا جو ہے وہ اللہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے بیان کیا ذالکم اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، فرشتے معلوم عباد مکرم، قرآن نے بیان کر دی۔ لیکن کسی نے جبریل کو دیکھا، ملک الموت کو دیکھا جی فرشتے؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کا وجود برحق ہے۔ جنت اللہ نے پیدا کر رکھی، ساتوں آسمانوں سے عرش جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں پیدا کی، جنتوں میں سب سے اوپر جنت الفردوس، جنت الفردوس سے اوپر اللہ کا عرش، اور جہنم بھی اللہ نے پیدا کر دی۔ جہنم ساتوں زمینوں سے نیچے ہے، جہنم ساتوں زمینوں سے نیچے ہے۔ قیامت والے دن دونوں اکٹھا کیا جائے، کھینچ کے لایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے جہنم جو ہے اس کو لگامی ڈال کے لایا جائے، جب یہ زمین بدل دی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، جب یہ زمین جو ہے دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، میدان محشر برپا ہوگا، تو جنت اور جہنم کو پاس پاس لایا جائے گا، جو ہے میدان کے اندر دونوں کو اکٹھے، دونوں کو لایا جائے گا۔ اب جنت حق والنار حق، جنت کبھی دیکھی نہیں برحق ہے، جنت دیکھی نہیں برحق ہے، بات سمجھا؟ تو اسی طرح ایک اور بڑی بنیادی عقیدے کی چیز ہے، وہ ہے قبر، قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب۔ دنیا میں زندہ کسی انسان نے ان دونوں میں سے کسی چیز کا مشاہدہ کیا نہیں، نہ ہی انسان کا مشاہدہ کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انکم تبتلون، کہ تم جو انکم یبتلون، کہ تم جو ہے وہ آزمائے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی، قبروں کے اندر آزمائے جاؤ گے۔ مومن کو راحت ملتی ہے، جنت کے دروازہ کھلتا ہے، کافر کو جنت قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، لیکن ہمیں نے وہ گڑا تو دیکھا ہے، لیکن اس کے اندر جو معاملات پیش آتے ہیں راحت اور عذاب کے، نعمت کے اور سزا کے، جو ہے کہ جو مومن اور کافر کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے، جزا و سزا کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جس طرح ہم نے بن دیکھے رب مانا ہے، فرشتوں کو مانا ہے، جنت کو مانا ہے، جہنم کو مانا ہے، تو بھئی الہی سے ان کا ثبوت ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر نعمت، راحت، قبر کا عذاب، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے بیان کیا، ہمارا ایمان ہے کہ یہ بھی سب کیا ہے، برحق ہے۔ یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدترین معتزلی آج بھی موجود ہے۔ یہ پیچھے پہلے بھی ہم نے ایک بات کی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو کر لو، ڈرائیور تحریت ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بدترین معتزلی فکر آج موجود ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ہمارے طلبہ جب مدارس سے عقیدہ واسطیہ عقیدہ تعبیہ پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں فقہی ٹائٹل چلتا ہے نا، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، تو اس لیے ہمارے ہاں عقیدے کے لوگوں کا عام بحث میں توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ جو یہ جو ہے وہ جدیدیت کے چیمپئن جتنے ہوتے ہیں نا، یہ بدترین بکیوں کو بڑا بڑا امام لیڈر مان کے ان کے آگے بچ بچ کرتے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنا جناب بڑا ان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں ایسے ظالم جو ہے، اور امت کے لیے گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ وجہ نہ سلف کا منہج پڑھا، نہ سلف کے منہج کو وہ اختیار کیا، نہ سنجیدہ ذمہ دار سب علماء سے بیٹھ کے جو اس انداز سے عقیدہ سیکھا، تو وہ جدیدیت گزیدہ اپنی شہرت کے جب بھوکے ایسا ظلم بھی کرتے جس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اصل مدعا پہ ہے، یہ معتزلی عقل پرستوں کا گروہ ہے جو عقل کی بنیاد پہ معجزات کا دلیلوں کے انکاری کرتے ہیں۔ تو معتزلیوں کا ایک کفر یہ بھی ہے، وہ عذاب قبر وغیرہ کے لیے منکر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ پلید ترین معتزلی گروہ، یہ مسلمین کا گروہ ہے۔ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے جو پیروکار ہیں نا، یہ پلید ترین معتزلی ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمین کراتے ہیں، مسلم۔ ان کے تین بنیادی جو ہیں وہ مسئلے ہیں، چوتھا مسئلہ کو نہیں آتا، تین بنیادی مسئلے ہیں نے جو ہے وہ دینی امور پہ اجرت لینا، سمجھے؟ نمبر 2 عذاب قبر کا انکار،
زبان سے کہیں گے ان عذاب القبر حق، عذاب قبر کا انکار. اور تیسرے نمبر پر مسلمین نام جو بھی اہل دیدی کا نام جنہیں رکھا وہ سب کافر. خارجی ہیں فکر میں اندر، بدترین خارجی ہیں یہ بدبخت، اور پلیت ترین معتزلی بھی ہیں. خارجی بھی ہیں، معتزلی بھی ہیں، امت کی تکفیر بھی کرتے ہیں، اور جو چیزیں ان کی عقل میں نہیں نہ سماتی یہ بدبخت ان کا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ قصور ان کی عقل کا ہے، نہ کہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل کا مسئلہ ہے. اللہ نے بڑے واضح انداز میں بیان کر دی. تو یہ چیز آپ کے معاشرے میں کہتے دیکھو یہ مختلف قسم کے اعتراض کر کے نا آپ سادہ لوگوں کو تو جی کہتے ہیں عذاب قبر کہتے سارا شرک ہے، تاکہ یہ کمینے اس قدر پلید ہیں. یہ خبیث اس آڑ میں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کافر کہہ دیتے ہیں. یہ جو مسلمین کلانے ہیں کافر عثمانی گروپ، ان میں ایسے ایسے متشددین بھی اکثر جو کمینے اپنی کمینگی کی جب انتہا میں آتے ہیں تو اسی آڑ کے اندر امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کافر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے نا جس کے اندر یعاد الیہ روحہ کہ قبر کے اندر روح کا اعادہ ہوتا ہے، پھر سوال جواب ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز ہم انشاءاللہ کچھ تفصیل اس کی بیان آپ کے سامنے کریں گے کہ یہ ان کے شبہات ہیں. عام بندے کہتے ہیں دیکھو جی تسی کہہ رہے قبر دے آپ وہ پتہ کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ زمین کا گڑھا جہاں پہ ہم میت کو ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قبر ہی نہیں، حالانکہ یہ قرآن کے انکار کے مترادف ہے. وہ اس زمین جو قبرستان ہے نا یہ بدبخت اس کو قبر نہیں مانتے. وہ پتہ کہتے ہیں یہ گڑھا قبر نہیں، وہی قبر کیوں نہیں؟ قرآن نے کیوں کہا پھر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ نے ایک تو ان کا نماز زیادہ نہیں پڑھنا، ان بے ایمان جو منافق مار جائے، اور ان کی قبر پہ کھڑا بھی. اچھا اگر یہ زمین پہ قبر نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ کھڑے ہونے سے روکا گیا تھا؟ کون جگہ جہاں سے کھڑے ہونے پہ روکا گیا تھا؟ تو بہرحال اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہاں سے ایمان مل گیا کہ زمین میں یہ معتزلیوں کا یہ جو عذاب قبر کے انکار کا فتنہ ہے ان کے جو شبہات ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ انشاءاللہ یہاں سے کل دوبارہ بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ جو آگے جو ہے اپنے سبق کو چلائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المؤمنین سبحان وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پتہ کرو گے چلیے پھر کیونکہ رضا تو کل نکلنا ہے.